مصطفى مصطفى منبع الصفا۔ خوف خدا کا عالم پہلے لوگوں میں جناب سبحان اللہ، وہ تو خوف خدا میں اتنا جناب محو ہوتے تھے کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ محمد بن حسین البغدادی اکابر اولیاء میں سے گزرے گئے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے غرض سے مکہ پہنچا تو مکہ کی گلیوں میں ایک بزرگ تھا، اپنے ساتھ ایک لونڈی کو لیے بازار میں گلیوں میں چکر لگا رہا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی اس کا خریدار جو مجھ سے 20 دینار میں اس لونڈی کو خرید لے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ وہ لونڈی جو تھی اس کا رنگ متغیر تھا، پیلا تھا اس کا رنگ، خوف زدہ تھی، تو آپ نے اس بزرگ سے جا کر پوچھا یہ لونڈی میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے یہ دیں گے؟ تو وہ بزرگ آگے سے کہنے لگے کہ یہ لونڈی میں ضرور بھی ضرور آپ کو بیچتا ہوں، لیکن میں اس کے ہر عیب سے، اس کے ہر عمل سے مبرہ ہوں، مطلب بری و ذمہ ہوں، اس کا کوئی بھی عمل اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو وہ جو محمد بن حسین البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پوچھنے لگے کہ یہ کرتی کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس سے آپ ڈر رہے گا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا یہ مجنونہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ خاموش رہتی ہے، تنہائی پسند ہے، کسی سے بولتی نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، مغموم رہتی ہے، ہر وقت غم کرتی رہتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب یہ باتیں سنی تو وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ اس کے جو بھی معاملات ہوں گے سب کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ تو وہ 20 دینار دے کر نہ وہ لونڈی آپ خرید کر جب گھر میں لے کر آئے تو اس کے ساتھ جب بیٹھے بات چیت کرنے لگے تو وہ لونڈی پوچھنے لگی کہ آقا آپ مجھے خرید کر تو لائے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح آپ ہیں کہاں سے؟ تو آپ نے بتایا کہ میں عراق سے ہوں، میں عراق سے ہوں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ عراق کا شہر کوفہ یا بصرہ؟ اب ایک لونڈی ہے، غلام ہے، وہ تو باہر پھر ہی نہیں سکتی، اس کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ جب یہ سوال کرتی ہے تو محمد بن حسین البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے سے بیان کرتے ہیں کہ میری جو نا حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ ایک لونڈی ہو کر ایران کے شہروں کو جانتی ہے اور کہ کون سے شہر سے؟ پھر آپ نے بتایا نہ میں وہاں سے ہوں، نہ میں وہاں سے ہوں۔ آپ نے تیسرے شہر کا نام لیا اور وہ عاشقوں کا شہر تھا، آپ نے بتایا کہ میں وہاں سے ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ جو شہر ہے نا وہ بڑے عاشق لوگ رہتے ہیں وہاں پر۔ تو پھر اس عورت نے نا نام گن کر بتائے اس لونڈی نے کہ یہ بندے وہاں پر ایسے عاشق ہیں کہ ان کے چرچے پوری دنیا میں گئے۔ معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محمد بن حسین البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی نام لیا اس لونڈی نے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بتایا کہ وہ محمد بن حسین البغدادی میں ہوں۔ تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ کی بندی ذرا بتا تو صحیح، تو جانتی تو ہے ان کو، کیا ان کی کوئی نشانی بھی تمہیں پتہ ہے کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، جب وہ مولا کا نغمہ گاتے ہیں تو مولا یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کیا آپ مجھے قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے؟ خواہش ظاہر کی ہے ایک لونڈی نے۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی۔ آپ نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو لونڈی تھی اس نے چیخ ماری اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس پہنچے، اس کو اٹھایا، پانی چھینکا، اس کو پھر ہوش آیا، کہنے لگی اور سنائے، اور پھر اور سنانے لگے۔ تو پھر آپ کہنے لگی وہ جو لونڈی تھی کہ ذرا غور تو کریں، جب مولا کا نام سننے میں اتنا لذت ہے کہ بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، تو جب اس سے ملاقات ہوگی، جب اس کو جا کر ملیں گے ہم، تو وہاں پر کیا مقام ہوگا، وہاں پر کیا عالم ہوگا۔ پھر آپ نے آیات پڑھی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو وہ لونڈی دوبارہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی، چیخ ماری زور سے۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا اس کو اٹھانے کی غرض سے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت ایسے سنی کہ اس کی روح جو ہے نا اس کے جسم سے پرواز کر گئی تھی، وہ شہید ہو چکی تھی۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بازار میں گیا کفن کے لیے کہ کفن خرید کر آؤں،
تو جب میں واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کو کفن بھی دیا جا چکا ہے، غسل بھی ہو گیا اور اس کو خوشبو بھی لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا اس کے کفن کی دونوں سائڈوں پر نہ کچھ تحریر تھا۔ ایک سائڈ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سائڈ پر لکھا ہوا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اس کو دنیا کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتا ہے۔ او بھائی، دنیا میں مست رہنے والوں، کبھی رب کی بارگاہ میں آ کر سر تو جھکاؤ۔